جناب کٹھے لینا ہی کوئی لے لو بس اب پی ٹی آئی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے جدوجہد کری ہے، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے جدوجہد کس مقصد کے لیے نا، ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی جو سوچ ہے وہ اکٹھی ہو. اپوزیشن ملک کی سیاست کا حصہ ہوتی ہے، اور جہاں پر پچھلے ایک سال میں حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے، اپوزیشن کی کارکردگی بھی صفر رہی ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں. لیکن یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے، یہ کبھی کسی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا. آپ ملک کی بات کریں، ملک کے سیاست کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں، آئین کی بالادستی کی بات کریں، قانون کی حکمرانی کی بات کریں. عمران خان صاحب کے مسائل کا، ملک کے سیاسی مسائل کا حل بھی اسی سارے معاملے میں. اس مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، آئین کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے سب اکٹھے ہیں. بس اب کیا سمجھتے ہیں، سابق وزیر اعظم بھی آپ رہے ہیں، معیشت سمیت دیگر مسائل کا آپ کس طرح سمجھتے ہیں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو؟ معیشت کا حل بھی آئین کی بالادستی میں، قانون کی حکمرانی میں. یہ بات جب سمجھ آئے گی پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. دنیا میں کوئی بھی ملک جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اس کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ مشکل ہوگا کیونکہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دیا ہے، دشمنی میں بدل دیا ہے. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. تو جب تک یہ نفاق رہے گا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. آج اس نفاق کو ختم کریں. سیاست اپوزیشن اور حکومت کی ہوتی ہے، یہ دشمنی میں نہیں ہے. تو یہ سیاست کا نظام ہمیں بدلنا پڑے گا. قانون کی حکمرانی، ہر معاملے کا حل اسی کے اندر ہے. بلوچستان میں اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے، احتجاج ہے یا حالات ہے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو وہ کر رہے ہیں، مجبور ہو کر رہے ہیں. مینگل صاحب اس کا حصہ تھے، اسمبلی کا، پچھلی اسمبلی کا بھی، اس سے پہلے بھی. وہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنیں، بلوچ کے وسائل جو ہیں اس کو دیں، ان کے معاملات حل کریں، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے معاملہ حل کریں، جو ملک کے اندر آج انتشار ہے اس کو ختم کریں اور عزت دیں. اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. نوجوان ہماری نہیں سنے گا. یہ بات میں ان سے پچھلے 15 سال سے سن رہا ہوں. آج وہ بات حقیقت بن گئی ہے. جو بلوچستان کے، فلسطین کے حالات ہیں، غزہ کے حالات ہیں، اس کے والے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان گورنمنٹ کی کارکردگی کیسے؟ کسی کی کارکردگی نہیں ہے. 150 مسلمان اگر روز شہید کیا جائے، بچے جس میں آدھے بچے ہیں، اور 2 ارب مسلمان دنیا میں چپ بیٹھے رہیں، اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں اپنے ضمیر کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. بہت شرمندگی کی بات ہے اور یہ ناکامی ہے مسلم.